رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ محترم و مقرر صدر مجلس، ناظم جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی موقر و معزز علماء کرام، کہ دعا بشن پور کے قرب و جانب اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی محترم و موقر سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، ابھی کل کی بات ہے، اچانک میرے پاس ایک فون آیا میرے ایک دوست کا، اور وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ شیخ آپ کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایسا سننے میں آ رہا ہے۔ میں نے کافی سختی کے ساتھ وہ منع کیا کہ بھائی ایسی تو کوئی بات نہیں، میں اس ٹائم پہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ بہرحال اس نے کہا کہ میرے پورے گاؤں میں یہ ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو اس کے ذریعے میں نے اطلاع کروائی اور میں نے فیس بک کے ذریعے بھی یہ خبر دیا، اور آج بھی میرے پاس ابھی کال آئی اسی تعلق سے۔ تو اس طرح کی بات اگر کسی کو غلط پہنچی ہے تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ نہ تو کل میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے اور نہ ہی آج، اور اس وقت میں جھارکھنڈ کے ضلع صاحب گنج میں کدوا بشن پور کے جلسے میں تشریف فرما ہوں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تمام لوگوں کی ہر شر سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اسلام کے اوپر ہر زمانے میں لوگوں نے الگ الگ انداز میں کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو یہ بتانے اور سمجھانے کی بارہا کوشش کی گئی ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام یہ مارنے اور کاٹنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ معاملہ بالکل اس کے الٹا ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ اسلام امن و شانتی والا مذہب ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی اچھے سلوک کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے، اور انہیں محفوظ کرنے پر، انہیں بچانے پر ہماری شریعت نے یہ بتایا کہ گویا اگر تم نے ایک انسان کی حفاظت کر لی، ایک انسان کی اگر تم نے جان بچائی تو تم نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ مسلمانوں کے معاملے میں ہماری شریعت جو ہے، ہم مسلمانوں کا معیار، ہم مسلمانوں کا مزاج امن پسندی کے معاملے میں کیا ہے، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو بنانے کے بعد یہ اللہ نے ارادہ کیا کہ میں ایک انسان کی جنس کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں، میں اسے دنیا میں اس کام کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں کہ وہ دنیا کے اندر جائے اور وہاں پہ رہے، وہاں کے معاملات آگے بڑھیں۔ فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے کہا تھا، تو فرشتوں نے اس کے اوپر اللہ رب العالمین کے اس معاملے میں کہا تھا کہ اللہ تو ایسے انسان کو بنانا چاہ رہا ہے کہ جو زمین کے اندر فتنہ اور فساد کریں گے، اور اللہ رب العالمین نے اس معاملے کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اور جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے میرے فرشتوں، میں زمین کے اندر ایک جانشین بنانا چاہتا ہوں، میں ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔
انسان کی بات اللہ رب العالمین وہاں پہ کر رہا ہے۔ اللہ کے اس کہنے کے بعد فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد، فرشتوں نے کہا اے اللہ تو زمین کے اندر ایسے مخلوق بنانا چاہتا ہے جو زمین کے اندر فساد برپا کرے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور دنیا میں جانے کے بعد وہ خون خرابہ کرے، تو ایسی مخلوق کیوں بنانا چاہتا ہے؟ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ فرشتوں کو بھی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ کسی بھی انسان کا خون بہایا جائے ناجائز، دنیا میں فتنہ اور فساد برپا ہو، یہ بات فرشتوں کو بھی قطعاً گوارا نہیں تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بات میں جانتا ہوں اے میرے فرشتوں اس کو تم نہیں جانتے ہو۔ اور امن و امان کی جب بات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ سورہ قریش کے اندر بھی کیا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ رب العالمین یا قریش کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان قریش کے لوگوں کو اس کعبے کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، جو اس گھر کا رب ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ کون سا رب ہے؟ اللہ رب العالمین یہاں پہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس رب نے قریش کے لوگوں کو بھوکے میں کھانا کھلایا، انہیں بھوکا رہنے نہیں دیا، ان کی روزی روٹی کا اچھا انتظام کر دیا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور اللہ رب العالمین نے انہیں ڈر اور خوف سے بھی مامون کر دیا، انہیں امن و امان میں اللہ نے کر دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، لہٰذا قریش کے لوگوں کو اس رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ اچھا اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قریش کے لوگوں کو کس طریقے سے خوف سے محفوظ کیا تھا، ڈر سے محفوظ کیا تھا، اور اسی طریقے سے بھوک سے کیسے ان کو اللہ رب العالمین نے کھلایا، انہیں بھوکا نہیں مارا؟ دیکھو یہ بات آپ جانتے ہیں کہ قریش کے جو لوگ تھے وہ خانہ کعبہ کے محافظ تھے، اس کے نگراں تھے، اس کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی پہلے سے۔ دور دراز کے لوگ جب وہاں پہ اس کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے حج اور عمرے کے لیے، تو وہ قریش والوں کو جانتے پہچانتے تھے، ان سے ان کی ملاقات ہوا کرتی تھی، ان لوگوں کی کافی عزت کیا کرتے تھے۔ تو اس بنا پہ وہ لوگ اپنے ملکوں میں ان کو تجارت کی اجازت دے دیتے تھے، اور سال میں قریش کے لوگ 2 سفر کیا کرتے تھے۔ ایک سفر یہ سردی میں کرتے تھے، ایسی جگہ کا سفر کرتے تھے جہاں پہ موسم گرم ہوتا تھا، اور ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں سفر کرتے تھے، اور ایسی جگہ یہ سفر کر کے جاتے تھے جہاں کا موسم سرد ہوتا تھا، تو انہیں حفاظت بھی ہوتی تھی، گرمی اور سردی کے موسم سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ تو وہ لوگ کاروبار کے لیے ہر آدمی کو اجازت نہیں دے دیتے تھے کہ آؤ جو بھی آئے ہمارے یہاں کاروبار کر سکتا ہے، بزنس کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ ابھی آپ کے انڈیا کا جس ملک سے بزنس چل رہا ہوگا، فلاں دیش سے کچھ سامان آتے ہوں گے، یہاں سے کچھ سامان وہاں جاتے ہوں گے، تو ایسے نہیں، اس کے لیے اچھے تعلقات کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے اچھے خاصے اثر و رسوخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو چونکہ یہ مکہ کے محافظ تھے، خانہ کعبہ کے محافظ تھے یہ لوگ، اللہ رب العالمین نے ان کو بہت اونچا مقام دیا ہوا تھا، اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو اللہ نے بھوک سے محفوظ کر دیا تھا، انہیں کھلایا پلایا، انہیں اچھی طریقے سے روزی دیا۔ یہ کاروبار کے لیے جاتے تھے لوگ، ان کے لیے اپنے بزنس کے دروازے کھول دیا کرتے تھے، ان کو اچھی خاصی انکم ہوا کرتی تھی۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور اللہ نے انہیں ڈر اور خوف سے بھی محفوظ کر دیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں بات یہ بتائی جاتی ہے، اس زمانے میں جب قافلے دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے، راہ میں چور اور اچکے بیٹھا کرتے تھے، ڈاکوؤں کا قافلہ ملا کرتا تھا، جب کوئی بھی قافلہ وہاں سے گزرا کرتا تھا وہاں پہ ڈاکو اس کو لوٹ لیا کرتے تھے، جانی اور مالی نقصان ان قافلہ والوں کو پہنچایا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ مکہ کے قریش کے سردار
جو خانہ کعبہ کے محافظ تھے، جب ان کا تجارتی قافلہ جاتا تھا تو راستے میں بیٹھے جو اڈے بنا کر کے بیٹھنے والے لوگ تھے، جو قافلوں کو لوٹنے والے لوگ تھے، کیونکہ ان کا بھی کبھی کبھی مکہ کی طرف آنے کا معاملہ لگا رہتا تھا، وہ کبھی کے لیے آیا کرتے تھے، کبھی وہ عمرے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ نام چین لوگ تھے نا، جو قریش کے سردار لوگ تھے، ان کو لوگ جانتے تھے۔ جب یہ ان کا قافلہ گزرتا تھا تو کوئی ان کو ٹچ نہیں کرتا تھا، صحیح سلامت ان کو جانے دیتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے قریش کو امن و امان دے دیا تھا، ان کو مامون کر دیا تھا۔ ڈر سے اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے قریش کی حفاظت کی تھی۔ تو ان کو چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، جس رب نے انہیں یہ ساری فضیلت دی ہے اس رب کی انہیں عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے امن و امان کو بہت اونچا مقام دیا ہے اور اپنے احسان کے طور پہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اسلام کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ امن و امان کی۔ یا اسلام اپنے اندر نرمی رکھتا ہے، اپنے پاس آنے والوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ پیش کرتا ہے۔ اس تعلق سے آپ رسول کی زندگی کو دیکھیں، معاملات آپ کے سامنے خود حل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے؟ طائف والوں کو جب دعوت دینے کے لیے گئے، صرف لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی، نہ کوئی ذاتی دشمنی تھی، نہ کوئی گھریلو جھگڑا تھا، نہ کوئی لین دین کا معاملہ تھا۔ اللہ کے رسول ان کے پاس جاتے ہیں، بس ایک اللہ کی گواہی دے دو۔ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ماننے سے انکار کوئی بھی کر سکتا ہے۔ بات یہاں پہ پرابلم نہیں ہے کہ آپ ماننے سے انکار کر دیں۔ ماننے سے انکار کیا اور ساتھ میں اوباشوں اور بدماشوں کے ہاتھوں میں پتھر لے کر کے پیچھے دوڑا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا کہ آپ کی پورے جسم سے خون نکل کر قدم میں، جوتے میں جمع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول برداشت نہیں کر سکے، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ ہمارے رسول کی کیفیت اس وقت کیا رہی ہوگی۔ آپ کہیں گے 2-4-8 پتھر لگنے سے تو کوئی بھی بے ہوش ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم جیسے کمزور انسان اگر 8-10 پتھر کے لگنے سے بے ہوش ہو جائیں، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، لیکن رسول کا بے ہوش ہونا یہ بتاتا ہے کہ ہمارے رسول کو پتھر بہت ہی زیادہ مارے گئے تھے، اس لیے کہ رسول اپنے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ بڑے بڑے دشمن کی مجال نہیں ہوتی تھی کھلے میدان میں رسول کا مقابلہ کر سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رسول کی بہادری مشہور تھی۔ بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے پہلوان اللہ کے رسول کے سامنے ٹک نہیں پاتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے رسول طاقتور بہت تھے۔ اور 11 شادیاں کرنے والا انسان جسمانی طور پہ طاقتور ہی ہوگا، وہ کمزور نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب طائف کے دشمنوں نے پتھروں سے مارنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچا کر کے وہاں سے نکالنا چاہ رہے تھے۔ آپ کو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ طائف والے میری جان کے اوپر حملہ کر دے، میری جان چھین لے، مجھے جان ہی سے مار ڈالے۔ پیارے رسول مکہ کے دشمنوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے بھاگنا چاہ رہے تھے، لیکن چاروں جانب سے پتھر برس رہے تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کو اتنے زیادہ پتھر مارے گئے کہ آپ اس مار کو برداشت نہیں کر پاتے، سارے جسم سے خون نکل کر کے آپ کے جوتے میں جمع ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آتا ہے، سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتے کو موجود پایا۔ فرشتہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ان طائف کے دشمنوں نے، طائف کے ظالموں نے آپ کو بغیر کسی غلطی کے مارا ہے، آپ کی کوئی خطا نہیں تھی، اور اللہ رب العالمین نے مجھے یہ حکم دے کر کے بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں ان طائف کے بسنے والوں کو جو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں آباد، میں ان کو ان پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دیتا ہوں، ان کا کھیل ہی ختم ہو جائے گا۔ ہمارے رسول کو بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی تھی، ہمارے رسول کو پتھروں سے مار کر کے بے ہوش کرنے والی قوم، اور پیچھے سپورٹر موجود ہے۔ ایک اجازت اگر ہمارے رسول دے دیتے، وہ اتنا زیادہ طاقتور فرشتہ تھا کہ ان طائف والوں کو اسی ٹائم پہ ختم کر دیتا، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیتا۔ لیکن ہمارے رسول کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے، میں ان طائف کے بسنے والوں کے لیے ہلاکت کی امید نہیں رکھتا ہوں،
میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم ان کو جان سے مار دو، اگر یہ آج میرے اوپر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا، مجھے امید ہے کہ بعد میں آنے والی نسل ایمان ضرور لے کر کے آئے گی۔ یہ اللہ کے رسول کو توقع تھی، اور اتنا کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آسمان کی جانب اٹھتی ہے، اور دعا کے جو الفاظ تھے، اللہ اکبر، ایسا پیغام دینے والا نبی، جس شریعت کی یہ تعلیم ہو کہ پتھر مارنے والے دشمنوں کے لیے بھی اللہ کے رسول نے جن الفاظ میں دعائیں کی تھی وہ الفاظ غور کرنے کے لائق ہے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ تو اس قوم کو ہدایت دے دے، تو میری قوم کو ہدایت دے دے، فإنہم لا يعلمون، کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میں تیرا رسول بن کر کے آیا ہوں، اسی بنا پہ مار رہے ہیں۔ آپ ذرا الفاظ پہ غور کریں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا اے اللہ تو طائف کے دشمنوں کو ہدایت دے، تو طائف کے ظالموں کو ہدایت دے دے، آپ کے الفاظ ایسے نہیں تھے، بلکہ الفاظ یہ تھے اللہم اہد قومی، اے اللہ اے میرے رب تو میری قوم کو ہدایت دے، یہ میرے اپنے بھائی ہیں، یہ میں ان لوگوں کو اپنا مانتا ہوں، یہ میرے بھائی لوگ ہیں، کیا ہوا مجھے مار دیا، لیکن میں تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ تو اللہ ان سارے طائف والوں کو ہدایت دے دے۔ جانی حملہ کرنے والوں کو اپنا بھائی کہہ کر کے پکارنا بہت بڑے جگر کی بات ہوتی ہے۔ اب اس پورے واقعے کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور ایمانداری کے ساتھ بتانا، کیا اللہ کے رسول کی زندگی سے، کیا اللہ کے رسول کے اس میسج سے آپ کو کہیں دہشت گردی کی کوئی بو نظر آتی ہے؟ آپ کو کہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے طائف والوں کے لیے کوئی زیادتی کر دی تھی اور اللہ رب العالمین نے نبی کی دعا کو قبول کیا؟ نبی کے دعا کرنے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے نبی نہیں تمہاری یہ قوم نہیں ہے، یہ تمہارے اوپر جانی حملہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کو برباد کر دیں گے، بلکہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور 8 سال کے بعد وہ طائف والے ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا جگر تھا، اور وہ مکہ کے بڑے بڑے جانی دشمن جو اللہ کے رسول کو ہر طریقے سے پریشان کرنے والے، جن کے بارے میں سنے تو ہمارے ہوش اڑ جائیں گے، ہمیں اور آپ کو اتنی تکلیف کہاں ملتی ہے، ہمارے لیے تو دین کا کام کتنا آسان ہو گیا نا۔ وہ زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مکہ کے اندر ترسا کرتے تھے، کافر چھپ چھپ کر کے دیکھا کرتے تھے، اگر کسی کو کھلے میدان میں یا کھلی جگہ میں نماز پڑھتے دیکھ لیتے اس کو سزا دیا کرتے تھے۔ ہمارے رسول کا بھی یہی حال ہوا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی کو لا کر کے ڈالا جا رہا ہے، اور وہ اتنا زیادہ بھاری بھرکم ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول اس ٹائم پہ آپ کا اٹھنا محال ہو جایا کرتا تھا، آپ سجدے ہی کے اندر پڑے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول مکہ کے اندر موجود ہیں، عقبہ بن ابی معیط آتا ہے اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے گردن میں چادر ڈال کر کے زور سے کھینچنا شروع کر دیا، اور اتنا زور سے کھینچا کہ اللہ کے رسول کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ میری جان نہ نکل جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، اس آدمی کو دھکا دے کر کے اپنے نبی کو، اپنے پیارے اپنے محبوب کو اس آدمی کے ہاتھ سے چھڑاتے ہیں۔ یہ مکہ کے لوگ جو اللہ کے نبی پہ اتنا زیادہ ظلم کیا کرتے تھے، اور ان کے ظلم کی انتہا تو ذرا دیکھو کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دینے میں ایک بھی کوئی موقع وہ نہیں چھوڑا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے پورے گھرانے والوں کو تکلیف دینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک تو رسول کو تکلیف دیتے تھے، اوپر سے آپ کی پوری فیملی کو پریشان کرتے تھے۔ یہ مکہ کے لوگ اتنا زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول اپنے گھر میں سوئے ہیں، رات کا وقت ہے، یہ مکہ کے لوگ نبی کے دروازے پہ کانٹے بچھا کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ صبح جب محمد اور ان کے بچے ننگے پاؤں نکلیں گے تو ان کے پیر میں پھر کانٹا چبھ جائے، مجھے خوشی ملے، ایسے معاملات کرنے والے جب اللہ کے رسول کے گھر آپ کے سامنے میں کھانا پڑنے کے بعد جب وہ کھانا رہا کرتا تھا، یہ مکہ کے لوگ کیسے آتے تھے اور کوڑ گندگی ڈال کر کے آپ کے ہاڈیوں میں وہ بھاگ جایا کرتے تھے۔ یہ تکلیف دینے والے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں ذرا دیکھو، آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دینے والا ابو لہب بھی وہاں پہ موجود ہیں،
ابو لہب جو اتنا زیادہ آگے بڑھا ہے، آپ کو ستانے میں سب سے زیادہ آگے رہنے والوں میں اس کا نام آتا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس آدمی کی، اس مردود کے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے۔ اور بہت بڑا نقطہ میں آپ کو ابو لہب کے بارے میں سورہ لہب کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سیصلی نارا ذات لہب، یہ ابو لہب ان قریب جہنم کے اندر جائے گا۔ ابو لہب کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہنم کے اندر جانے والا ہے۔ اچھا، یہ سورت جب نازل ہوئی نا، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 10 سال تک ابو لہب زندہ تھا۔ ذرا غور سے سمجھیے گا اس پوائنٹ کو، 10 سال تک لگ بھگ ابو لہب زندہ تھا۔ کب؟ جب یہ سورت نازل ہوئی اس کے بعد تقریباً، اور قرآن میں اللہ نے کہہ دیا یہ جہنم کے اندر جانے والا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں ہے، قرآن کو تو محمد رسول اللہ نے اپنی جانب سے بنا کر کے پیش کر دیا تھا، کسی سے سیکھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں بنا کر کے پیش کر دیا ہے۔ میں آپ کو اس سے ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اللہ کی جانب سے کس طریقے سے، ذرا یہاں سے پوائنٹ سمجھیے گا۔ اگر یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتا تو اگر آپ یہ پڑھ رہے تھے سیصلی نارا ذات لہب، یہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر، جہنم کے اندر جانے والا ہے کون؟ ابو لہب۔ تو ابو لہب اگر چاہتا تو محمد رسول اللہ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے ایمان لے آتا، ایمان اپنا ظاہر کر دیتا اور لوگوں کو دکھا کر کے نماز وغیرہ پڑھنا شروع کر دیتا، اور بولتا کہ دیکھو تمہارے محمد کہتے ہیں کہ میں جہنم میں جاؤں گا، اور دیکھو میں تو ایمان لا چکا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، تو میں جہنم میں کیسے جاؤں گا؟ اگر چاہتا تو وہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن کیونکہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، اسے کسی دوسری ہستی نے نہیں نازل کیا، اسے نازل کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے، اور اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ کلام اللہ کی جانب سے تھا، یہ بات اللہ کی جانب سے تھی کہ یہ جہنم میں جائے گا تو جائے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لہٰذا اس سورت کے نازل ہونے کے بعد 10 سال تک لگ بھگ وہ زندہ رہا، لیکن اسے دکھاوے کے لیے بھی ایمان لانا نصیب نہیں ہو سکا، کیونکہ اللہ نے اس بات کو کہہ دیا تھا۔ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ نازل کردہ چیز اللہ رب العالمین کی جانب سے تھی۔ تو یہ ابو لہب جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، اتنا زیادہ آپ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی بننے کے بعد دعوت کا کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ ویسے اللہ کے نبی جب تک نبی نہ بنے تھے، مکہ والے اللہ کے رسول کو بہت ہی زیادہ پسند کیا کرتے تھے، آپ کو بہت ہی زیادہ لائق کیا کرتے تھے۔ یہی مکہ کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے قریش کے مالک جو تھے، اللہ کے نبی کو بڑی عزت و احترام کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں لا کر کے وہ رکھا کرتے تھے، آپ کو امین اور صادق وہ کہا کرتے تھے، آپ کے پاس ساری امانتیں لا کر کے رکھتے تھے۔ لیکن رسول بننے کے بعد اچانک سے لوگوں کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جب دین کا کام کرنا شروع کرتے ہیں اور اسلام پھیلانا شروع کرتے ہیں، تو جانتے ہیں اس ٹائم پہ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا تو تم اسلام کا کام کرنا چھوڑو، یا تو میں تمہاری دونوں بیٹیوں کا طلاق اپنے بیٹوں سے کرواتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوئی تھی، عتبہ اور عتیبہ اس کے 2 بیٹے تھے ابو لہب کے، اور نبی کی 2 بیٹیوں کی شادی اس کے دونوں بیٹوں سے ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور مجبور کیا کہ یہ میرا آرڈر ہے، یہ میرا حکم ہے کہ تمہیں محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دینا پڑے گا، اور باپ کے دباؤ میں آ کر کے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق صرف اس بنا پہ دے دیا تھا کہ تم اسلام کا پرچار کیوں کرتے ہو، تم ایک اللہ کی جانب کیوں بلاتے ہو، ہمارے کہنے سے تم باز کیوں نہیں آتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ظلم یہ ہے، دہشت گردی والا معاملہ یہ ہے، لیکن اتنا کچھ ہو جانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فیصلے کو اس کے سننے کے بعد اللہ کے رسول نے کوئی بغاوت نہیں کیا، کوئی مقدمہ نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی سزا نہیں دلوائی، اپنے صحابہ سے کہہ کر کے اس کو نہ تو مار کھلایا، نہ تو کوئی معاملہ ہوا۔ اللہ کے رسول نے خوشی خوشی اس فیصلے کو منظور کر لیا۔ اس سے زیادہ امر پسندی والا پیغام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا کچھ ہونے کے بعد ہمارے رسول
पूरे 13 साल तक सब्र करते रहे मक्का के अंदर। अब हालात सही हो जाएं, अब हालात सही हो जाएं, लेकिन हालात हैं कि सही होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का के अंदर परेशानियों का सामना करते करते थक जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को इस मक्का को छोड़ जाने का हुक्म दे दिया। और अल्लाह के रसूल जब जा रहे थे, जब मक्का से आप निकल रहे थे, तो आप मक्का की जानिब अपना चेहरा करके रो रहे थे और ये कह रहे थे, ऐ मक्का, तू पूरी दुनिया में, तमाम सरजमीन में मुझे तू सबसे ज़्यादा प्यारी है, मुझे तू सबसे ज़्यादा महबूब है। अगर यहाँ आज तेरे बाशिंदे मुझे निकलने पे मजबूर न कर देते तो मैं तुझे छोड़ करके कभी नहीं जाता। ये अल्लाह के रसूल की हुब्बुल वतनी थी, ये अपने वतन से, अपने देश से मोहब्बत थी। और यही पैगाम हम मुसलमानों को भी लेना चाहिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमें अपने देश से मोहब्बत होना चाहिए। वो मक्का मदीना वाली अज़मत, वो जगह छोड़कर उसके बाद अगर हमें पूरी दुनिया में किसी देश से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने की ज़रूरत है तो अपने इंडिया से करने की ज़रूरत है। ये पैगाम हमारा इस्लाम दे रहा है। अब 13 साल तक परेशान करने वाले बड़े बड़े काफिर, लेकिन जब फतेह मक्का होता है और 10 साल के बाद वो सन 8 हिजरी के अंदर जब मक्का को फतेह करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना दाखिला मक्का के अंदर करते हैं, सारे काफिर डरे और सहमे बैठे हैं कि आज मुहम्मद रसूलुल्लाह और उनके साथी हमें छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमने इनको परेशान किया था, आज एक एक चीज़ का हमसे ये बदला ले करके छोड़ेंगे, उन्हें ये डर लगा हुआ है। और इसी बीच में हज़रत साद बिन अबी वक़ास हैं, काफिरों को ललकारते हुए कहते हैं, अल-यौम यौमुल मलहमा, ऐ मक्का के काफिरों तुम तैयार हो जाना। जिन लोगों ने मक्का से निकलने पे हमें मजबूर किया था, तुम तैयार रहना। आज का दिन तो बदला लेने का है। ऐ काफिरों, आज का दिन तो बोटी बोटी कर देने वाला दिन है। आज तुम सभी लोगों को उसी तरीके से मारा जाएगा जिस तरीके से तुम हमको मारा करते थे। साद बिन अबी वक़ास की आवाज़ को अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने कान से सुन लिया। आपने कहा, ऐ काफिरों, ऐ मक्का के रहने वालों, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इनकी बातों पे तुम ध्यान नहीं देना। साद तो झूठ बोल रहे हैं, साद जोश में ऐसी बातें कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने आगे काफिरों को तसल्ली देते हुए फरमाया, अल यौम यौमुल मरहमा, ऐ काफिरों, ऐ मक्का के अंदर रहने वाले सारे बाशिंदों, कान खोल करके सुन लो, अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमो करम किए जाने का दिन है। आज का दिन तो सारे लोगों को माफ़ कर दिया जाएगा, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरे प्यारे साथियों, उस टाइम पे हुकूमत अपने हाथ में एक इशारे पे जिस आदमी के बारे में कहा जाए उसकी गर्दन माप दी जा सकती थी, लेकिन आपने सभी लोगों को एक ये जुमला कह करके माफ़ कर दिया कि आज किसी को कोई बदले के लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सभी लोगों को एक साथ माफ़ कर दिया। लेकिन हाँ, अल्लाह के रसूल की एक आरज़ू थी, अल्लाह के रसूल चाहते थे हर आदमी अपने अपने मामले को बयान करे, मैं उसके मामले को सुनूं, उसके बाद उसको माफ़ करूं। ये अल्लाह के रसूल की चाहत थी पर्सनल। सारे लोग आ रहे हैं हाथ जोड़ करके, मोहम्मद हमें माफ़ कर दो, हमारा ये जुर्म है। अल्लाह के रसूल जुर्म उससे सुनते थे, कहते थे कि वो अपना जुर्म बताओ, वो अपना जुर्म बताता और चला जाया करता था। अल्लाह के रसूल हर एक को माफ़ कर रहे थे। एक और आदमी आता है हाथ जोड़ करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहम की उम्मीद लेकर के आया है और अल्लाह के नबी के सामने आकर के कहता है, ऐ मोहम्मद मुझे भी माफ़ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम अपना कसूर बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगा, बस मुझे आप माफ़ ही कर दें और मेरे जुर्म को आप ना सुने तो ये ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि मेरा कसूर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप उसको सुनने के बाद मुझे माफ़ नहीं कर सकेंगे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, मैंने मक्का के बड़े बड़े लोगों को माफ़ कर दिया है, अपने ऊपर जानी हमला करने वालों को मैंने माफ़ कर दिया, नमाज की हालत में मेरे ऊपर गंदगी डालने वालों को मैंने माफ़ कर दिया है, सारे बड़े बड़े दुश्मनों को मैंने माफ़ कर दिया है। तुम भी अपना कसूर बताओ, तुमको भी माफ़ कर दिया जाएगा। कहने लगा, अल्लाह के नबी बताता हूँ, मेरा नाम हिबार इब्न असवद है और मैं वो आदमी हूँ, आपकी बेटी ज़ैनब ऊँट पर सवार होकर के जा रही थी, मैं तीर का निशाना लगाना चाहता था,
میں چاہتا تھا کہ نشانہ میں اونٹ کے پیر میں لگاؤں، اور جب وہ اونٹ گرے گا تو آپ کی بیٹی کو پکڑ لیا جائے، لیکن وہ تیر میں نے مارا تو تیر جا کر کے آپ کی بیٹی کے پیٹ میں لگا۔ اور آپ تو جانتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کی بیٹی حاملہ تھی، آپ کی بیٹی پریگننٹ تھی، اور حمل ساقط ہو گیا تھا، پیٹ پھٹنے کی وجہ سے حمل نکل گیا تھا، نیچے گر گیا تھا، اور اسی صدمے کی وجہ سے آپ کی بیٹی انتقال کر گئی تھی۔ میں وہی حبار بن اسود ہوں، مجھ سے ہی آپ کی بیٹی کا وہ قتل ہوا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پیروں کے نیچے سے گویا زمین کھسک جاتی ہے، لیکن کریں تو کیا کریں، زبان دے چکے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج کے دن سبھی کو معاف کر دیا جائے گا، آج کے دن سبھی کے اوپر رحم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے اتنا بڑا معاملہ اپنے سامنے سنا، حکومت اپنے ہاتھ میں ہے، ایک اشارے پہ اس آدمی کی گردن ناپ دی جائے گی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اے حبار جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، وانتم الطلقاء، تم سبھی کے سبھی آزاد ہو، جاؤ میں نے سبھی کو معاف کر دیا۔ یہ ہمارے رسول کہ اس زندگی کے اس معاملے سے آپ مجھے بتائیں کہ اس میں دہشت گردی کی کون سی تعلیم نظر آ رہی ہے؟ اگر یہ دہشت گردی ہے تو امن پسندی چڑیے کا نام ہے، وہ کہاں ملے گا؟ بتاؤ کس دھرم کے اندر ملے گا؟ ہم وہاں پہ جا کر کے اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں ہی کے لیے رحمت بن کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور قرآن میں اللہ نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ للعالمین، العالمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بار بار آپ نے پڑھا ہوگا، آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے، اور نبی کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے، یعنی اللہ پوری کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے، تو نبی رحمت للعالمین ہے۔ تو یہ عالمین کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ آئیے ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں، علمی بات ہے۔ دیکھیے اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کو چھوڑ دو تو کیا بچا؟ زمین آسمان کے بیچ میں، اس کے اندر باہر، جہاں کہیں بھی جتنی بھی چیز بچی اللہ کو چھوڑ کر کے، وہ کہیں بھی کوئی بھی چیز ہو وہ عالمین میں آ جاتی ہے۔ اس کو مفسرین نے بیان کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین ہے، یعنی اللہ اپنے علاوہ تمام لوگوں کا رب ہے، تمام لوگوں کا وہ مالک ہے، اور نبی رحمت للعالمین ہے، یعنی نبی اللہ کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے لیے رحمت ہیں۔ یہ ہے رب العالمین کا معنی اور رحمت للعالمین کا معنی۔ تو ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ اچھا، نبی کو یہ رحمت ہے ملی کہاں سے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی مختار کل ہیں، نبی جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، نبی کے پاس تو ہر چیز اپنی ہوا کرتی ہے۔ نہیں، آؤ قرآن سے اس عقیدے کی اصلاح کریں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے اے میرے نبی، اللہ کی جانب سے جو رحمت آپ کو ملی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے جو آپ کو رحمت ملی ہے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ اسی رحمت کی وجہ سے لوگوں کے لیے نرمی کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے مہربانی کیا کرتے ہیں۔ آپ کے دل میں جو یہ رحمت ہے وہ اللہ کی اسی رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس رحمت لفظ کو نکرہ استعمال کیا ہے۔ اب یہ ذرا علمی بات ہے لیکن آسانی سے سمجھا دے رہا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھو، رحمت نکرہ، نکرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی میں، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب نکرہ استعمال ہوتا ہے تو کسی چیز کو کم بتانا مقصد ہوتا ہے، اس میں قلت کا پتہ چلتا ہے، وہ چیز کم مقدار میں ہوتی ہے تب وہ نکرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر معرفہ ہوتا ہے تو اس میں وہ چیز زیادہ مقدار میں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا رحمتن، یہاں نکرے کے ساتھ، یعنی اللہ کی جانب سے آپ کو تھوڑی سی رحمت ملی ہے، زیادہ نہیں،
بہت تھوڑی سی رحمت اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور اس تھوڑی سی رحمت کو پانے کے بعد ہمارے نبی کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کو یہ قرآن میں کہنا پڑا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، ہم نے تجھے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج دیا۔ اچھا، اللہ کے نبی کو اللہ کی جانب سے رحمت ملی، لیکن اللہ آگے فرما رہا ہے کہ اگر آپ کے اندر دو بات ہو جائے تو آپ کی رحمت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھو دو بات وہ کیا ہے کہ اگر وہ چیز آپ کے اندر آ جائے تو رحمت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی اگر تو سخت دل ہو جائے یا تو سخت زبان ہو جائے، دل آپ کا سخت ہوتا یا آپ زبان کے اگر صحیح نہ ہوتے، آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال نہ کرتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سارے کے سارے لوگ جو آپ کے پاس آیا کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو وہ سنا کرتے ہیں، آپ کی محفلوں میں سارے کے سارے لوگ جو آیا اور جایا کرتے ہیں، آپ کی صحبت اختیار کیا کرتے ہیں، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو سارے کے سارے لوگ پھر آپ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اگر نبی سخت دل ہو جائیں اور نبی اپنی زبان کا استعمال اگر صحیح نہ کریں تو صحابہ آپ کی بات نہ سنیں، وہاں پہ لوگ نبی کی بات کو نہ سنیں، آپ کی محفلوں سے اٹھ کر کے چلے جائیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم علماء کو بھی تو دیکھنا ہے، اگر ہم سخت دل ہو جائیں، ہم اپنی زبان کا استعمال غلط بھی کرنا شروع کر دیں تو دوسرے لوگ پھر ہماری باتوں کو سننے کیوں آئیں گے؟ وہ ہمارے پاس کیوں آئیں گے؟ وہ ہمارے قریب کیوں ہوں گے؟ اس قرآن کی آیت کریمہ کو سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو اپنے اندر بھی اصلاح پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہاں اللہ نے کلیئر کر دیا کہ اللہ کی تھوڑی سی رحمت کو پانے کے بعد اللہ کے نبی پوری کائنات والوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ اچھا، اللہ کے نبی صرف مومنوں کے لیے رحمت نہیں ہے، یہاں جو عالمین ہے نا، یہ چیز میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے، جو قرآن ماننے والے، جو حدیث ماننے والے، بلکہ پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں آپ سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ اور اسی چیز کے بارے میں کہا ہے، لیکن وہاں مومنوں کا خاص تذکرہ ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اے لوگو تمہارے درمیان ایک ایسا رسول آیا ہے، تمہارے اوپر اگر کوئی پریشانی آ جائے، تمہیں کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ اس تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تمہارے فائدے کا بڑا لالچی ہے، وہ یہ چاہتا ہے تمہیں ہر طریقے سے وہ فائدہ پہنچائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، تمہارے فائدے کا بڑا لالچی ہے۔ وہ سارے مومنوں کے لیے بہت ہی زیادہ رحم و کرم کرنے والے ہیں، رحمت تو پوری کائنات کے لیے ہے، لیکن مومنوں کی جب بات آتی ہے تو مومنوں کے لیے ان کا دل زیادہ دھڑکتا ہے، مومنوں کے لیے پھر وہ الگ ہی پریشان رہا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ایک حدیث کے اندر اسی بات کی جانب اشارہ کیا ہے، اے لوگوں تمہاری اور میری مثال اس آگ اور کیڑے اور پتنگے کی طریقے سے ہے، کہیں پہ آگ جل جائے اور آگ کے اندر وہ کیڑے اور پتنگے جا کر کے گرنا چاہیں اور ایک آدمی ان کو بچائے، لیکن اس کو چھڑا کر کے وہ وہاں پہ گرنا چاہتے ہیں، ایسے میری اور تمہاری بھی مثال ہے۔ تم جہنم کے اندر جا رہے ہو اور میں تمہیں تمہاری کمر کے ذریعے پکڑ کر کے جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، تم کو جہنم سے میں محفوظ کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھ کو چھڑا کر کے جہنم کے اندر جانا چاہتے ہو۔ میری ایسے ہی مثال ہے، یعنی اللہ کے رسول ہماری دنیا کے لیے بھی فکر کرنے والے ہیں، ہماری آخرت کے لیے بھی فکر کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں ایسا رسول ملا ہے، لیکن یہاں پہ اس حدیث کے اندر سب سے بڑا نقطہ جو وہ آپ سن لیجیے، یہاں پہ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری کمر کو میں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کے، یہاں اللہ کے رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں؟ ہاتھ پکڑ کر کے کھینچنا یہ الگ ہے اور کمر کسی کو پکڑ کر کے کھینچنا یہ الگ ہے، دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچیں نا تو پکڑ اتنی مضبوط نہیں ہوگی، پکڑ ذرا ڈھیلی ہوگی،
یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا ہاتھ بہت زور سے پکڑ کر کے کھینچ لے تو اس کا ہاتھ ہی اکھڑ جائے، ہے نا، ہاتھ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول یہ نہیں فرما رہے کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، کیونکہ پکڑ اتنی مضبوط نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کی کمر آپ سلیقے سے پکڑ لیں اور اپنے قبضے میں کر لیں، پھر وہ جلدی چھڑا نہیں پاتا ہے، پکڑ مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں اتنا پریشان ہوں کہ تم جہنم میں نہ جاؤ، تمہاری پکڑ تمہاری کمر کو میں پکڑ کر کے اس سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن تم چھڑا کر کے جہنم کے اندر جانا چاہتے ہو۔ ہمیں یہ رسول ملا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ لہٰذا یہ الزام لگا دینا کہ اسلام تو دہشت گردی کی تعلیم دینا ہے، یہ صرف الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں کسی کا اگر غلام ہو، کسی کا نوکر ہو، اس کے انڈر میں رہنے والا ہو، تو لوگ اس کو کس طریقے سے ذلیل کرتے ہیں، اس کو کوئی ویلیو نہیں ملتی ہے، اس کو مارتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، بات بات پہ اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے بھی یہ غلام تھے، حضرت انس 10 سال تک مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے یہ وہ خوش نصیب غلام ہیں جو اللہ کے رسول کے پاس بچپنے سے اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہمیشہ موجود رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس 10 سال خدمت کرنے والے، ان کا یہ بیان ہے، آج تک پوری زندگی میں جب تک میں نے رسول کی خدمت کی ہے، اللہ کے نبی نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا ہے، نہ کبھی مجھے مارا ہے، نہ کبھی کسی بات پہ مجھے ڈانٹا ڈپٹا ہے۔ جب اللہ کے نبی مجھے کسی کام کے کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، میری عمر بہت تھوڑی ہوا کرتی تھی، میں محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں بزی ہو جایا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی پیچھے سے آتے، آپ مجھے دیکھ لیا کرتے تھے کہ انس نے میری نافرمانی کی ہے، میں نے جس کام کے لیے ان کو بھیجا تھا اس کام کے لیے گئے نہیں۔ اللہ کے نبی پیچھے سے آتے، یا تو میرے کان کو پکڑ لیتے یا میرے سر کو پکڑ لیا کرتے تھے، اور دیکھ کر کے مسکرا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی چھوٹے سے بچے جو آپ کے غلام ہوا کرتے تھے، آپ ان کو بھی مارنا کبھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور مارنا تو دور کی بات ہے، آپ کبھی ان کو ڈانٹتے بھی نہیں تھے۔ یہ ہمارے رسول کا پیغام ہے انسانیت کے لیے۔ ہمارے رسول نے سارے لوگوں کو یہ ہدایت دے دی ہے کہ تمہیں اپنے غلاموں کے ساتھ، تمہیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ اور اللہ کی قسم بہت ہی زیادہ تعجب ہوتا ہے، ہمارے رسول اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس کائنات کو آپ الوداع کہنے والے، اور اس ٹائم پہ آپ کی اس زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اس میں انسانیت کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں تم نماز کی حفاظت کرنا، اور آگے کے الفاظ دیکھو، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے جو ماتحت ہیں، تمہارے جو غلام ہیں، تمہارے انڈر میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، تم ان کا بھی خیال کرتے رہنا، کبھی مارنا نہیں، کبھی ڈانٹنا نہیں، کبھی ان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا۔ وما ملکت ایمانکم، میرے پیارے ساتھیوں، ایسا پیغام دینے والا نبی، اور اس نبی کے لائے ہوئے دین کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اسلام تو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اگر یہ دہشت گردی ہے تو پھر امن و امان کہاں ملے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، کہنا بڑا آسان ہے، ارے انسانوں کی بات تو چھوڑو، ہمارا اسلام تو وہ ہے کہ اگر کسی نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ ایک آدمی ایک کنویں سے پانی پی کر کے نکل رہا ہے، تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک کتا پیاسا ہے، گیلی مٹی کو وہ کھایا جا رہا ہے، پیاس کی وجہ سے نم مٹی پایا اس کو منہ میں لے رہا ہے کہ شاید پیاس بجھ جائے۔ اس آدمی کے دل میں ترس آ جاتا ہے، انسانیت اس کے اندر تھی۔ میرے ساتھیوں، اس وقت میں آپ بتانا چاہتا ہوں، لیکن کوئی بھی نیکی کا کام ہو آپ اسے کبھی بھی زندگی میں چھوٹا نہ سمجھیں، ورنہ یہ کام کتنا زیادہ چھوٹا ہے آپ ذرا دیکھو۔ وہ آدمی کنویں میں دوبارہ اترتا ہے، اپنے موزے میں پانی کو نکال کر کے اس کتے کو پلا دیتا ہے، اور ہمارے یہاں پہ جو کاٹن اور کپڑے کے موزے اس میں پانی نہیں آئیں گے، وہ چمڑے کے موزے پہنا کرتے تھے مکہ کے عرب کے لوگ، اسی میں وہ آدمی پانی کو نکالنے کے بعد کتے کو پلا دیتا ہے، کتا اپنی پیاس بجھا کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں یہ آدمی
جو اس کتے کو پانی پلا دیتا ہے، جو کتا پیاس کی وجہ سے دم توڑ رہا تھا، اس آدمی کو اس کے عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت دے دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا غور تو کرو، ہمارا اسلام وہ مذہب ہے جو سارے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو یہ ہدایت دیتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا۔ اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، اگر تم اسلام کو ماننا چاہتے ہو، صرف نماز تمہاری کافی نہیں، صرف تمہارے روزے کافی نہیں ہے، صرف تمہارے حج اور عمرہ اور زکوٰۃ تمہارے کافی نہیں، بلکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کسی بھی آدمی نے کسی بھی انسان کو قتل کر دیا بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی جرم کے، اگر کسی نے بھی مرڈر کر دیا، یا اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کسی نے اگر کسی مسلمان کو، کسی مومن کو قتل کر دیا، بلکہ نفساً کسی بھی نفس کو مارا، کسی بھی جان کو مار دیا بغیر کسی غلطی کی، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس انسان نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، تمام مانوتا کا وہ مرڈر کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے، اتنا خوبصورت پیغام دینے والا اسلام۔ ایک آدمی کو اگر آپ نے مارا تو حقیقت میں سچ یہ ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کا مرڈر کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں آج کل جو حالات ہیں اسرائیل کے اور فلسطین کی، وہ مجبور مسلمان، اللہ اکبر، اللہ رحم کرے۔ ہم اس بھری مجلس میں اللہ رب العالمین سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، ہم اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کو بھول نہ جائیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمیں اعتراض ہوتا ہے، ہمیں اللہ سے شکوہ ہوتی ہے، شکوہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زیادہ نہیں نوازا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پڑوسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ آگے ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ مالدار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے تو آپ کبھی وہ ویڈیو دیکھ لینا کہ فلسطین کا ایک معمولی ایک معصوم سا بچہ ہے، اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 سال کی ہوگی، وہ بچہ بیٹھ رہا ہے، سوکھی گھاس زمین سے اکھاڑ رہا ہے اور اس کو چوس کر کے کھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کلیجے بھی ہل جاتے ہیں اور دل اندر سے آنے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کتنے بہتر حالات اللہ العالمین نے بنائے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کا جتنا احسان ادا کریں اتنا کم ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کسی انسان نے ایک انسان کو اگر زندگی دے دیا تو گویا اس آدمی نے پوری انسانیت کو زندگی دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے اور شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں، کیونکہ علماء کی جو فہرست خطبہ کی وہ کافی لمبی ہے اور یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہوتی ہے کہ جو آپ کو مقررہ وقت ملے اس سے مزید بولیں، اس لیے کہ اس سے پھر جلسہ کمیٹی کو پریشانی